بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری مسجدوں کا جو حال ہے، اللہ تعالیٰ اپنے رحم سے، اپنے فضل سے مسجدوں کے آباد ہونے کی صورت پیدا فرمائے۔ رمضان کے مبارک روز عصر کے بعد مسجد میں ایک ماحول ہوتا تھا اور پانچوں نمازوں کے اندر ایک کیفیت ہوتی تھی۔ آج وہ ماحول اور وہ کیفیتیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ گھروں کے اندر ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ انشاءاللہ جیسا کہ کہا گیا تھا کہ عصر سے مغرب تک کا ٹائم اللہ کے لیے ہم وقف کر دیں۔ ہم اپنے گھر کی ماں بہنوں کو بھی ایسی ترتیب بنائیں کہ وہ عصر سے مغرب تک ذکر میں، قرآن پاک کی تلاوت میں اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے میں ان کا ٹائم گزر جائے۔ افطاری وغیرہ کا انتظام پہلے کر لیں۔ جو چیزیں گرم رکھنے کے قابل ہیں، کرنے کے قابل ہیں تو ان کو ہاٹ پاٹ میں رکھ دیں۔ 1 گھنٹہ ہوتا ہے، عصر سے پہلے ہم فارغ ہو جائیں گے تو یہ عصر اور مغرب کے درمیان کا ٹائم بہت نورانی ہوتا ہے۔ افطار کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ امید ہے کہ ہر گھر کے اندر وہی ماحول ہوگا جو مسجدوں میں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ تمام گھروں کو آباد فرمائے، ذکر سے، تلاوتوں سے، قرآن پاک کی انوارات نازل فرمائے۔ نمازیں باقاعدہ جماعت کے ساتھ انشاءاللہ ہوتی ہوں گی۔ جن گھروں کے اندر امامت کے قابل ہمارے بھائی ہیں وہ امامت کراتے ہوں گے۔ اللہ پاک گھروں میں رہنے والے ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ، ہماری ماں بہنیں جو عبادتیں کر رہی ہیں ان عبادتوں کو قبول فرمائے، اور مسجدوں کے آباد ہونے کی بھی جو الحمدللہ ایک شکل اللہ نے قائم کر رکھی ہے، مسجد کے آباد کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ کے لیے مسجد کی آبادی کا سلسلہ کم از کم جو اس وقت بھی موجود ہے یہ ختم نہ ہو اور یہ سلسلہ جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے قدر کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کی نورانیت سے اور رمضان کی برکات سے ہم سب کو بھرپور حصہ عطا فرمائے۔ حضرت مولانا سلیم صاحب دورات دامت برکاتہم اور ذکر علماء کرام کے بیانات ہم سنتے رہتے ہیں۔ ان کے بیانات کے اندر رمضان کی سلسلے کی باتیں بھی بہت قیمتی اور بہت اہم ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ اصل چیز عمل کرنا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو حساب کے دن کا، اور دوسرا ترجمہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ دین کا انشاءاللہ بعد میں آئے گا، دونوں ترجمے صحیح ہیں۔ اور اس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں روز جزا کا مالک ہے۔ یہ جزا کا معنی بھی بدلہ ہی ہوتا ہے۔ جزا اور بدلہ دونوں سیم ایک معنی کے لفظ ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ ولا الضالین، جو گمراہ ہوئے۔ یہ ترجمہ روزانہ ہم کر لیتے ہیں تاکہ اس کا ترجمہ ہمارے دل و دماغ کے اندر الحمدللہ موجود ہے اور تازہ ہو جائے۔ مذاکرے سے اور ریپیٹ کرنے سے الحمدللہ دل میں بات جم جاتی ہے۔ تو جیسا کہ دوستوں بزرگوں، ہمارے گھروں میں سننے والے بزرگ نوجوان، ہماری ماں بہنیں، یہ بات پیش کی گئی تھی، ذکر کی گئی تھی کہ سورہ فاتحہ کے اندر جو قرآن پاک کے بنیادی 3 مضمون ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، ان تینوں کا بیان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑے معجزانہ انداز میں بیان فرمایا ہے۔ قیامت کا تذکرہ تو مالک یوم الدین ایک صاف آیت ہے، لیکن توحید اور رسالت کے سلسلے کے اندر ہمارے بزرگوں نے جو باتیں لکھی ہیں، چنانچہ کل الحمدللہ رب العالمین سے یہ ذکر کیا گیا تھا کہ اس آیت شریفہ سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا معبود ہونا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی معبود برحق ہے،
اس کا ثبوت اس آیت شریفہ سے ہو رہا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب، اسی طریقے سے مولانا ادریس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے بزرگوں نے جو تفسیریں لکھی ہیں، یہ اگلی جو عربی تفسیریں ہیں ان کا خلاصہ ہے، اور الحمدللہ بڑی مفید باتیں ہمارے ان بزرگوں نے جمع فرمائی۔ مولانا سید احمد پالنپوری، ان کی بھی ایک تفسیر ہدایت القرآن ہے، وہ بھی بڑی اچھی ہے۔ تو بہرحال یہ الحمدللہ رب العالمین سے توحید کا ثبوت ہو رہا ہے۔ حضرت اقدس مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اسی طریقے سے مولانا سید پالنپوری وغیرہ دیگر مفسرین، مفتی احمد خان پوری، ان کا بھی ایک درس قرآن چل رہا ہے، تو ان کے درس قرآن کے اندر بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین سے توحید کس طریقے سے ثابت ہو رہی ہے؟ بالکل شارٹ طریقے سے یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جب تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں تو وہی ذات معبود بننے کے قابل ہو سکتی ہے۔ رب العالمین تمام جہانوں کے رب ہیں۔ جب تمام جہانوں کے پالنے والے، ان کی تربیت کرنے والے، ان کو روزی دینے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، تو یقیناً وہی معبود بننے کے قابل ہے۔ روزی کوئی اور دے رہا ہو اور ہم اپنی پیشانی کسی اور کے سامنے جھکا رہے ہوں، روزی اور دنیا کی تمام ضروریات تو اللہ پورے فرما رہے ہیں اور ہم دوسروں کے سامنے جا کر ماتھا ٹیک رہے ہوں، یہ بہت ہی زیادہ بے عقلی کی بات ہے۔ لہذا جو رب العالمین ہو وہی معبود بن سکتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس طریقے سے الحمدللہ رب العالمین میں توحید کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حمد و ثناء کے ضمن میں ذکر فرمایا۔ اصل تو اس آیت کا تعلق جو ہمارے حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ پہلی 3 آیتیں سورہ فاتحہ کی اللہ کی حمد و ثناء کے لیے ہیں، تو حقیقتاً یہ آیتیں تو اللہ کی حمد و ثناء ہی کے لیے ہیں، اللہ کی تعریف و بڑائی بیان کرنے کے لیے ہے۔ مگر مفسرین نے الحمدللہ رب العالمین سے اللہ کی وحدانیت اور اللہ کا معبود برحق ہونا اس انداز سے ثابت کیا ہے جو بالکل مختصر طریقے سے آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ الرحمن الرحیم، الرحمن کے لفظ سے رسالت کا ثبوت ہو رہا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسا؟ الرحمن کے اندر رسالت؟ تو آپ دیکھیے حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکات ان کے درس قرآن، انہوں نے الرحمن سے رسالت کو ثابت فرمایا ہے۔ کس طریقے سے؟ پہلے تو یہ سمجھے کہ الرحمن اور رحیم یہ 2 اللہ کی زبردست صفتیں ہیں، اور دونوں کا جو ترجمہ ہے بہت رحمت والا، بہت مہربان، بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم والا، یہ دونوں کے دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ مبالغے کا معنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی بھی لفظ ہو اس کے معنی اور کمپلیٹ طریقے سے زیادتی کے ساتھ پائے جاتے ہوں، ان صیغوں کو مبالغہ کا صیغہ کہا جاتا ہے عربی کے اندر۔ تو اللہ کی رحمت کو بیان کرنے کے لیے الرحمن اور الرحیم یہ دونوں صیغے ہیں اور دونوں میں زبردست مبالغہ ہے۔ البتہ پھر اس میں اختلاف ہے کہ رحمان میں مبالغہ زیادہ ہے یا رحیم میں۔ تو مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے دلائل کے ساتھ پیش فرمایا ہے کہ الرحمن کے اندر مبالغہ زیادہ ہے۔ کیا معنی الرحمن کے اور الرحیم کے؟ الرحمن اور الرحیم میں دونوں میں فرق بیان کرنے کے لیے امام علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملے کے اندر اس کو تذکرہ فرمایا ہے، رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ۔ اور مفتی عارف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اچھا ترجمہ کیا، الرحمن کے معنی ہے عام الرحمتی اور الرحیم کے معنی ہے تام الرحمتی۔ یہ بالکل شارٹ ہوا ہے، اب اس کو ہم ڈیٹیل میں سمجھیں۔ رحمان کو کہا گیا ہے رحمان الدنیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت رحمان، اس صفت رحمانی کی برکت ہے کہ پوری کائنات کے اندر ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا حصہ عطا فرما رہا ہے۔ انہی کی رحمت سے یہ دریا چل رہے ہیں، آسمان قائم ہے، انہی کی رحمت سے تمام لوگوں کو روزی مل رہی ہے، زندگی گزارنے کے جانوروں کے لیے ہوں، انسانوں کے لیے ہوں، تمام مخلوقات کے لیے جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ کی صفت رحمت ہی کی برکت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان ہو یا جنات ہو یا جانور ہو یا جو بھی ہو، سب کے لیے ان کی زندگی کے ضروریات کا انتظام فرمایا ہے۔ اور پھر یہ انتظام جو فرمایا ہے دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سب کو شامل ہے، اسی کو کہا ہے عام الرحمہ، سب کے لیے عام ہے۔ چنانچہ اللہ کی صفت رحمت کی برکت سے دنیا کے اندر کھانے پینے کی چیزیں، دنیا کے اندر دیگر ضروریات، مکان ہے،
گاڑی ہے، کار ہے، اور یہ اور وہ نہ معلوم کیا کیا چیزیں دنیا کی ضروریات میں شامل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دنیا کی ضروریات کی چیزیں صرف ایمان والوں کے لیے نہیں رکھی ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں ہر ایک کے لیے عام کر رکھی ہیں۔ جو اللہ پر ایمان لائے ان کو بھی کھانا ملتا ہے، ان کے لیے بھی دنیا کی تمام ضروریات عطا ہوتی ہیں، اور جو اللہ کے اوپر ایمان لائے ہیں ان کو بھی ملتا ہے۔ تو ایمان لائے ان کو بھی اللہ کی رحمت سے ملتا ہے، اور جو اللہ کو نہیں مانتے بلکہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت رحمان کا تقاضا یہ ہوا کہ ان کو بھی یہ تمام دنیا کی ضرورتیں پہنچائی جائیں۔ چنانچہ ہم پوری دنیا کا نظام دیکھ رہے ہیں کہ روزی ہے، روٹی ہے، کھانے کی چیزیں ہیں، اور دنیا کی تمام ضروریات کی چیزیں ہر ایک کو مل رہی ہیں۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں گے تو جو اللہ کو نہیں مانتے ان کے پاس زیادہ ہے، اور قرآن پاک کے 25ویں پارے کے اندر اس کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اپنی رحمت کو بالکل عام رکھا ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی ضرورت کی چیزیں مل رہی ہیں۔ اب اس سے رسالت کس طریقے سے ثابت ہو رہی ہے؟ وہ اس طریقے سے ثابت ہو رہی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسانوں کی ظاہری ضروریات کا انتظام فرمایا، اپنی رحمت سے ان کے روزی کا، ان کے لیے بہترین قسم کے کھانوں کا اور بہترین قسم کے فروٹ کا انتظام فرمایا، جس سے ان کے جسم کو طاقت ملتی ہے، ان کے جسم کی پرورش ہوتی ہے، ان کی دنیا کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ تو اسی صفت رحمت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمائے، اور دنیا میں آنے کے بعد وہ انبیاء علیہ السلام انسانوں کو جو ان کی پیدائش کا اصل مقصد ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی معرفت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننا، یہ بھی دنیا والوں کے سامنے آنا چاہیے۔ لہذا صفت رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ جس طریقے سے ان کی ظاہری ضرورتوں کا اللہ پاک نے انتظام فرمایا، تو ان کی دل کی اور روحانیت کی جو غذا ہے، ان کے دل کی اور روحانیت کی جو غذا ہے اس کا بھی انتظام کیا جائے۔ چنانچہ دل کی اور روحانیت کی غذا کا جو سلسلہ ہے وہ زمین سے پیدا نہیں ہوتا ہے، درختوں سے نہیں ملتا ہے، بلکہ یہ چیزیں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندوں کو پہنچاتے ہیں کہ تمہاری روحانیت میں، تمہارے دل کے اندر نورانیت، اور تم اپنے رب کو کس طریقے سے پہچان سکتے ہو، تاکہ تمہاری جسمانی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو تمہاری روحانیت بھی کامل ہوتی چلی جائے، تم اپنے رب کو پہچانو، اپنی زندگی کے مقصد کو جان کر اپنی دنیا کی اس زندگی کو گزار کر میرے پاس آؤ۔ لہذا رحمان اور صفت رحمان ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اور تمام دنیا کے جانوروں کی ہر ایک کے لیے ان کی دنیا کی ضرورت کا انتظام فرمایا، جس سے ان کی جسمانی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، اسی صفت رحمان کا تقاضا یہ تھا کہ ان کے لیے ایسا بھی انتظام کیا جائے کہ جس سے ان کی روحانیت بڑھتی رہے، اللہ کے ساتھ تعلق و کنیکشن قائم رہے، اور وہ اپنی زندگی کے اصل مقصد کو پہچان کر اپنی دنیا کی زندگی گزار کر ہمارے پاس آئیں۔ لہذا صفت رحمان کا تقاضا یہ ہوا کہ ایک طرف ان کی دنیا کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا فرمایا، تو اسی صفت رحمان کا تقاضا یہ بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمائے۔ چنانچہ اس طریقے سے الرحمن سے رسالت کا ثبوت ہو رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، وہ سب سے پہلے انسان بھی ہیں، اور اللہ کی عجیب و غریب حکمت کہ سب سے پہلے نبی بھی ہیں، وہ انسان بھی ہیں، اور انسان ہونے کے ساتھ اللہ پاک نے ان کو نبوت و رسالت سے بھی سرفراز فرمایا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور چلتا رہا، کم و بیش دنیا کے اندر اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان کے زندگی کے مقصد کو پہچاننے کے لیے، اللہ کی معرفت اور محبت پیدا ہونے کے لیے، دنیا والے اپنے اللہ کو پہچان کر اسی کی عبادت کریں، اس مقصد کے لیے کم و بیش تقریباً 1,24,000 انبیاء اور رسول دنیا میں نازل فرمائے، مبعوث فرمائے، اور یہ کڑی کے آخری کڑی، اس سلسلہ رسالت کی اور نبوت کی آخری کڑی سیدنا محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ دنیا میں ان کی تشریف آوری کے اوپر اور ان کی تشریف آوری کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ بالکل بند کر دیا گیا۔ اب قیامت تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی نبی ہیں، قیامت تک کے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رسول ہیں، صرف ان کے زمانے کے لیے نہیں تھے بلکہ قیامت تک کے لیے۔ یہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت خصوصی طور پر اس انداز سے عطا فرمائی ہے
اگلے انبیاء علیہ السلام کی نبوت و رسالت ایک علاقے کے لیے ہوتی تھی، ایک جماعت کے لیے ہوتی تھی، ایک بستی کے لیے ہوتی تھی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے زمانے میں بھی پوری دنیا والوں کے لیے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے قائم فرمایا۔ حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو سیلاب آیا ہے، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کے اندر پوری دنیا غرق ہو گئی تھی۔ صرف وہی لوگ باقی رہے تھے کہ جو کشتی کے اندر ایمان والے تھے اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں موجود تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت پوری دنیا والوں کے لیے تھی، لہذا ان کی رسالت بھی عام ہوئی پوری دنیا والوں کے لیے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ہم کہتے ہیں عام ہے، تو پھر دونوں میں فرق کیا ہوا؟ آپ کی خصوصیت کہاں رہی؟ حضرت اقدس مولانا یونس صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، شیخ الحدیث، مظاہر العلوم، شیخ المحدثین، امام المحدثین، ان کے ایک درس کے اندر بڑی اچھی بات انہوں نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ابھی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیت ہے، آپ کی رسالت عام ہے، وہ اب بھی باقی ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے واقعے سے کوئی استدلال کرے کہ ان کی رسالت بھی عام تھی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کہاں باقی رہی؟ فرمایا کہ نہیں، ابھی بھی آپ کی رسالت کی عمومیت باقی ہے۔ اور وہ اس طریقے سے کہ چلو ہم مان لیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے زمانے میں پوری دنیا والوں کے لیے رسول تھے، مگر ان کی رسالت ان کے زمانے تک تھی، ان کے زمانے تک، جب تک حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما رہے۔ ہم مانتے ہیں کہ چلیے پوری دنیا والوں کے لیے وہ رسول تھے، تو وہ صرف اپنے زمانے تک ان کی رسالت محدود تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت آپ کے مبارک حیات میں بھی پوری دنیا والوں کے لیے تھی، اور آپ کی حیات کے بعد قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے آپ کی رسالت موجود ہے۔ لہذا رسالت کی عمومیت اور خصوصیت اس وقت بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے ثابت ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر وہ رسالت کا سلسلہ اور نبوت کا سلسلہ ختم ہوا ہے۔ اس طریقے سے الرحمن سے جو بنیادی مضامین ہیں قرآن کے اور اگلی کتابوں کے، توحید اور رسالت، تو الرحمن سے رسالت کا اس انداز سے اور اس طریقے سے ثبوت ہوا۔ تو الحمدللہ رب العالمین سے اللہ کی وحدانیت، اللہ کا معبود برحق ہونا ثابت ہوا، شرک کی نفی ہوئی۔ دنیا میں جتنے بھی معبود ہیں وہ سب معبودان باطلہ ہیں، وہ غلط ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی معبود برحق ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سے یہ وحدانیت، توحید اور اللہ کا معبود برحق ہونا ثابت ہوا، اور الرحمن سے رسالت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ثبوت ہوا۔ الرحیم، الرحیم اس کے معنی ہوتا ہے تام الرحمتی، اس لیے کہا گیا علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے رحمان الدنیا، تو دنیا کے اعتبار سے اللہ رحمان ہے، اور الرحیم کے معنی تام الرحمتی، مکمل، کمپلیٹ رحمت۔ رحیم الآخرہ، دنیا میں تو اللہ کی رحمت سب کو شامل ہے، اللہ کی رحمت سے سب کو روزی مل رہی ہے، دنیا کی تمام ضرورتیں ہر ایک کے لیے پوری ہو رہی ہیں، مگر کل قیامت کے دن میں اللہ کی رحمت صرف اور صرف ان کے اوپر جو ایمان لائے تھے، دنیا میں اللہ کو اپنا معبود برحق مانا تھا، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کی تھی، انہی کی غلامی اختیار کر کے انہی کی اطاعت کرتے ہوئے، ان کی عبادت کرتے ہوئے اپنے اس دنیا کی زندگی کو گزارا ہے، تو قیامت میں اللہ کی رحمت صرف ان کے اوپر ایمان لانے والوں کو ملے گی اور مکمل ملے گی، اور یہ مکمل رحمت صرف ایمان والوں کے لیے ہوگی۔ اس اعتبار سے رحیم الآخرہ کہا گیا کہ آخرت میں رحمت کا حصہ صرف ایمان والوں کے لیے ہوگا۔ جو اللہ کو نہیں مانتا تھا، اللہ کے اوپر ایمان نہیں لایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو شریعت و دین بھیجا، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، ایمان دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اللہ کی وحدانیت کو بھی ماننا ہے، لا الہ الا اللہ، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان لانا ہے۔ ان دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اس طریقے سے ایمان والے تھے، تو میدان حشر کے اندر اور عالم آخرت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں صرف ایمان والوں کو ملے گی، ایمان والوں کے علاوہ کسی کو وہاں رحمت کا کوئی حصہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور وہاں اللہ والے جو اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے، اللہ رب العزت کی 100 رحمتیں ہیں، دنیا میں صرف ایک رحمت کو نازل فرمایا ہے، اور اسی ایک رحمت کی برکت ہے جو پوری دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک کے لیے روزی ہے، ہر ایک کے لیے دنیا کی تمام ضرورتیں ہیں، اور خود انسانوں کے اندر آپس میں محبتیں ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو مہربانی ہے، حتیٰ کہ درندے جو پھال کھانے والے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کے اوپر مہربان ہوتے ہیں۔ یہ صرف
اللہ کی ایک رحمت کی برکت ہے، 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھی ہیں۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری 100 رحمتوں کے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے، اور ارحم الراحمین ہے۔ اس لیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ایمان اور رب ذوالجلال کی اطاعت اور عبادت اور دین و شریعت کی پاسداری اور اس کے اوپر عمل کرنا، دوستو بزرگوں، یہ ہمارے لیے بہت بہت بڑی نعمت ہے۔ مالک یوم الدین کے اندر قیامت کا تذکرہ آ رہا ہے۔ آج ظہر کے بعد حضرت مولانا سلیم صاحب دہرات دامت برکات ان کی جو تفسیر تھی والمرسلات اور دوسری آیتوں کی، اس میں اسی عقیدہ آخرت کا تذکرہ تھا، جو اسلام کا بہت بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے اور بڑا انقلابی عقیدہ ہے۔ تو بہرحال قیامت کے میدان جس کا آنا بالکل برحق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو قیامت کے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت صرف ان کے اوپر ایمان والوں کے لیے مخصوص ہوگی، اس لیے کہا گیا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے۔ تو بہرحال الرحمن کے معنی ہوا عام الرحمت، کہ دنیا میں اللہ کی رحمت عام ہے، سب کو مل رہی ہے اور سب کو اس رحمت کا حصہ مل رہا ہے، مگر الرحیم رحیم الآخرہ، آخرت میں صرف ایمان والوں کو ملے گا۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی اور نسلوں کی اور پورے امت کے ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ بلکہ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں اور سبھی دعا کرتے ہیں، مولانا سلیم صاحب کے آج دعا کے اندر بھی یہ بات بڑی اہمیت کے ساتھ تھی کہ اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے رسول ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے بعد سے آج تک جتنے گزر چکے ہیں، آج دنیا میں جتنے انسان موجود ہیں اور قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں، یہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے امتی ہیں۔ لہذا امتی ہونے کے اعتبار سے ان کے لیے بھی ہم یہی تمنا رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی، ہر ایک کو بھی جو ایمان میں ابھی تک داخل نہیں ہوئے ہیں، اللہ ان کو بھی ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ نعمت جلیلہ عطا فرما دے، تاکہ قیامت میں اور روز محشر کے اندر ان کو بھی اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے اور وہ بھی جنت میں جانے والے ہو جائیں، جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والوں میں وہ بھی شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ پورے انسانیت کو ہدایت دے۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، حضرت مولانا سلیم صاحب نے آج اپنی دعا کے اندر بڑی اہمیت کے ساتھ اور بڑی دل سوزی کے ساتھ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ یہ حالات جو چل رہے ہیں آپ کی قدرت کا مظہر ہے، آپ کی قدرت کا مظاہرہ ہے، تو آپ اپنے رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اس کی برکت سے تمام لوگوں کے دل کی آنکھوں کو بیدار فرما دیں کہ وہ آپ کی قدرت کو سمجھیں، آپ کی معرفت ان کو حاصل ہوئے اور آپ کے اوپر ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو جو ایمان کی دولت عطا فرما رکھی ہے، اس کے اوپر دل و جان سے ان کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہمارے بچوں اور نسلوں کی اور پوری امت کے بچوں کی اور نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہر ایک کو، ہم کو بھی، ہمارے بچوں میں سے ہر ایک کو بھی اور نسلوں میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت کے اوپر ایمان والی موت حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان وعلى نعمة القرآن وعلى نعمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى هذا الشهر المبارك وعلى هذا الشهر العظيم، ولك الحمد على النعم كلها ظاهرها وباطنها، قليلها وكثيرها، صغيرها وكبيرها۔ اللهم إنك كما أنعمت علينا بفضلك ومنك ورحمتك، إننا ندعوك بأسمائك الحسنى أن تستقيم علينا۔ اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان
وعلى ملة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال الإيمان. اللهم إنا نعوذ بك من زوال الإيمان. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم يا حي يا قيوم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالشهداء والصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا محزونين. اللهم يا واسع الفضل اللهم يا واسع الفضل اغفر لنا ذنوبنا واغفر جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا وارحم جميع أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم اشرح صدورنا واشرح صدور أولادنا واشرح صدور جميع أحبابنا للإيمان وللقرآن وللأعمال يا ذا الجلال والإكرام. أخرجنا من الظلمات إلى النور أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإمام. اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں، یا اللہ آپ ہمارے مالک ہیں، یا اللہ آپ ہی معبود برحق ہیں. آپ کی ذات وحدہ لا شریک لہو ہے، اس کے ہم شہادت دیتے ہیں. نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو فی ذاتہ وفی صفاتہ. آپ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک لہو ہے، اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے. اے اللہ آپ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم بے شک آپ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. یا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پر ہمارا ایمان ہے. اس ایمان کو اور قوی فرما دیجئے، اس ایمان کے تقاضوں کو اور اس ایمان والی صفات کو ہمیں نصیب فرما دیجئے. اے رب ذوالجلال اپنے کرم سے اپنی رحمت سے اپنے فضل سے ہمارے ساتھ رحم کا کرم کا فضل و عطا کا یسر کا آسانی کا معاملہ فرما. آپ کے غضب سے آپ کے قہر سے آپ کے پکڑ سے آپ کے غصے سے ہماری ہر وقت حفاظت فرما. دنیا کی زندگی میں بھی موت کے وقت میں بھی قبر کے اندر بھی میدان محشر کے اندر بھی اے اللہ ہم ہر وقت آپ کے محتاج ہیں. آپ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کی نصرت کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. یا اللہ یہ ایمان بھی محض آپ کے فضل سے ملا ہے. یا اللہ کروڑ دل کی زبان سے اپنے جسم کے بال کی طرف سے اس نعمت ایمان کے اوپر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. یا اللہ جس طرح آپ نے بلا استحقاق ہم کو ایمان عطا فرمایا، یہ ظاہری و باطنی نعمت عطا فرمائی. یا اللہ بلا استحقاق ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارا اعمال کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. آج تک کہ ہماری تمام لغزشوں کو، تمام خطاؤں کو، گناہوں کو یا اللہ ہم پورے ندامت کے ساتھ اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور آپ سے معافی مانگتے ہیں. اپنے لیے معافی مانگتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ مشائخ کے لیے اور تمام ہمارے احباب کے لیے، ہمارے تمام رشتہ داروں کے لیے. یا اللہ دعا کرتے ہیں سب کی مغفرت فرما، پوری امت کی کامل مغفرت فرما. امت کے بعد جو حالات ہیں اللہ اپنے کرم سے ان مظلوموں کی اور ان محتاجوں کی مدد فرما. یا اللہ جہاں جہاں کرفیو اور لاک ڈاؤن ہے اور بیچارے غربا گھروں میں بند ہیں، یا اللہ ان کے کھانے پینے کا انتظام بس آپ ہی کر سکتے ہیں. اپنے خزانے سے ان کے کھانے پینے کا اور ان کی تمام ضروریات کی پورا ہونے کا انتظام فرما. اے اللہ ان پر رحم فرما، ہمارے اوپر، ان کے اوپر اور پوری امت کے اوپر اور پوری انسانیت کے اوپر رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما. جو ایمان والے ہیں، دین پر چل رہے ہیں، ان کو اور زیادہ استقامت عطا فرما، اعمال میں اخلاص عطا فرما. اور جو بیچارے دین سے دور ہیں یا اللہ رمضان کی برکت سے ہر ایک کو دین کے قریب فرما دے، آپ کے قریب فرما دے. ہر ایک کو روزے رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، ذکر و تلاوت کی، توبہ استغفار کی، دعائیں مانگنے کی، یا اللہ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے مدارس کا تکفل فرما. جو حالات چل رہے ہیں یا اللہ یہ مدارس بعد میں چلتے رہیں، ان کا تکفل آپ غیب سے ان کی تمام ضرورتوں کو پوری کرتے رہیں. یا اللہ اپنے کرم سے مساجد کا نظام، مدارس کا نظام اور ہماری تمام دینی ضروریات اور دینی تحریکات جو چل رہی ہیں یا اللہ وہ چلتی رہے اور غیب سے آپ کی ان کی نصرت کی شکل پیدا ہوتی رہے. یا اللہ ہم آپ سے بہت لجاجت کے ساتھ اور بہت عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں. یا اللہ یہ تمام دین کی شکلوں کو قائم فرما. دین کے لیے اور دین کی شکلوں کے قائم رکھنے کے لیے جو محنتیں ہو رہی ہیں، جو محنتیں کر رہے ہیں، یا اللہ تمام کو قبول فرما لے. جو جس لائن سے محنت کر رہا ہے یا اللہ ان کی محنت کو قبول فرما. ہمارا کابر علماء ان کی عمروں میں خوب برکت عطا فرما، ان کے عمروں میں خوب برکت عطا فرما، ان کا فیض عام عطام فرما. یا اللہ ان کے انوار، ان کے فیضات کو پوری دنیا تک پہنچا دے، ایک ایک گھر میں پہنچا دیجیے اور ایک ایک فرد کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے.
اے اللہ اپنے کرم سے اپنی رحمت سے جو مانگا ہے، جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ اے اللہ جو مرحوم ہو چکے ان تمام کی مغفرت فرما۔ ہمارے والدین جن کا انتقال ہو گیا ہے ان کی بال بال مغفرت فرما۔ یا اللہ جنت الفردوس میں ان کو، ہمارے تمام مساجدہ، تمام مرحومین مرحومات کو جگہ عطا فرما، اور ہمارے والدین میں سے جو زندہ ہے ان کو عافیت، صحت، تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ان کو مسرت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیشہ ہمیشہ ان کو خوش و خرم فرما۔ یا اللہ ان کو صحت اور عافیت کے ساتھ رکھا۔ یا اللہ بچوں کو ہمارے والدین کے لیے الله أكبر الله